سردیوں کی پہلی شام آہستہ آہستہ گاؤں پر اتر رہی تھی۔ کھیتوں سے اٹھتی ہوئی دھند گلیوں میں پھیل رہی تھی اور مٹی کے گھروں کے چولہوں سے لکڑی جلنے کی خوشبو فضا میں گھل چکی تھی۔ برتنوں کی ہلکی کھنک، یخ ہوا کے جھونکے اور دور کہیں مرغ کی بانگ مل کر گاؤں کو کسی خوابناک منظر میں بدل رہے تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک سادہ سا مٹی کا گھر تھا، جس کے کشادہ صحن کے بیچوں بیچ ایک پرانا پیپل کا درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کے نیچے اینٹوں سے بنا چولہا تھا اور پاس ہی لکڑیوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ یہ گھر رابعہ خاتون کا تھا، ایک خاموش مزاج، کم گو مگر بے حد محبت کرنے والی عورت، جو اپنی دو بیٹیوں زینب اور ہیرا کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں سردیوں کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ کہیں بستر دھوپ میں پھیلائے جا رہے تھے، کہیں چٹائیاں جھاڑی جا رہی تھیں اور کہیں دیگچیاں چمکائی جا رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا میں برتنوں کی آوازیں جیسے موسم کی تبدیلی کی خبر دے رہی تھیں۔ رابعہ خاتون نے بھی صحن میں کمبل اور کپڑے دھوپ میں ڈال دیے۔ شام ہونے لگی تو انہوں نے بیٹیوں کو آواز دی کہ اب اندر آ جاؤ، باہر کھانا نہیں پکے گا۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی تو ہلکی ہوا ہے، مگر ماں کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی۔ انہوں نے کہا، جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس آواز میں کوئی اندیکھا خوف چھپا ہوا تھا، جس نے دونوں بیٹیوں کو خاموش کر دیا۔ کپڑے سمیٹتے ہوئے ہیرا کی نظر الماری کے نیچے رکھے ایک پرانے سیاہ تکیے پر پڑی۔ وہ تکیہ ہر سال سردیوں میں کبھی سامنے آتا اور کبھی غائب ہو جاتا تھا۔ رابعہ خاتون نے فوراً سخت لہجے میں کہا کہ اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ میرا ہے۔ اس بار ان کی آواز میں ایسی تلخی تھی جیسے کوئی پرانا زخم پھر جاگ اٹھا ہو۔ اگلی صبح پڑوسن ختیجہ خالہ تازہ روٹی اور مکھن لے کر آئیں۔ انہوں نے بازار جانے کا ذکر کیا اور ساتھ چلنے کی دعوت بھی دی، مگر رابعہ خاتون نے ٹال دیا کہ دل نہیں چاہ رہا۔ ختیجہ خالہ نے نرمی سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سردیاں آتے ہی تم بدل جاتی ہو۔ رابعہ مسکرائیں، مگر ان کی آنکھوں میں نمی چھپی نہ رہ سکی۔ بیٹیوں نے محسوس کیا کہ جوں جوں سردی بڑھتی جاتی ہے، ماں کا چہرہ اداس ہوتا جاتا ہے، باتیں کم ہو جاتی ہیں، ہنسی جیسے کہیں کھو جاتی ہے۔ اکثر راتوں کو وہ صحن میں رکھی خالی کرسی کو دیکھتی رہتی، کبھی درخت کی طرف اور کبھی آسمان کی وسعتوں میں، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک رات تیز ہوا چل رہی تھی، پتے شور کر رہے تھے اور رابعہ خاتون دیوار کے ساتھ بیٹھ کر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اسی لمحے زینب اور ہیرا نے ہمت کر کے الماری کھولی اور وہ تکیہ نکال لیا۔ جیسے ہی تکیہ کھولا جانے لگا، ماں کمرے میں آ گئیں اور چیخ اٹھی کہ اسے مت کھولو، یہ میرا دکھ ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور برسوں کا دبایا ہوا غم آنسوؤں میں بہنے لگا۔ تکیے کے اندر ایک ننھا کمبل، چھوٹی سی جرابیں اور ایک پرانی تصویر تھی۔ وہ تصویر ایک بچے کی تھی جو صرف ایک سرد رات میں دنیا چھوڑ گیا تھا۔ دونوں بہنیں روتے ہوئے پوچھنے لگیں کہ کیا ہمارا بھی کوئی بھائی تھا اور ہمیں کبھی کوئی کیوں نہیں بتایا کسی نے۔ رابعہ خاتون نے گہری سانس لے کر کہا کہ اس لیے میں تم لوگوں کو نہ کرتی تھی، اس لیے میں سردیوں میں اڈا ہو جاتی ہوں۔ میں سردیوں میں سخت ہو جاتی ہوں، اسی لیے احتیاط پر زور دیتی ہوں، کیونکہ میں ایک بار اپنا بچہ کھو چکی ہوں اور تم دونوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، بس حفاظت کرنا سیکھ گئی ہوں۔ اس دن کے بعد رابعہ خاتون کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ اب آنسوؤں کے بجائے دعا میں اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگی۔ زینب اور ہیرا نے بھی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنا خیال رکھیں گی اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ وقت کے ساتھ سردیاں بدل گئیں۔ اس صحن میں جہاں کبھی خاموشی بسی رہتی تھی، اب ہنسی گونجنے لگی۔ پیپل کے درخت کی شاخوں سے جیسے ایک سرگوشی ابھری کہ غم ہمیشہ زخم نہیں رہتا، کبھی کبھی وہ دعا بن کر سایہ بن جاتا ہے۔ وہ گھر جو کبھی اداس تھا، اب زندگی سے بھر گیا تھا۔ رابعہ خاتون اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ جینے لگیں۔ سردیوں کی پہلی شام آہستہ آہستہ گاؤں پر اتر گئی۔